معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصر حاضر میں سرجری اور پیوند کاری کے حوالے سے بہت زیادہ غیر معمولی پیش رفت ہوئی ہے۔ سرجری اور پیوند کاری میں مختلف طریقہ کار استعمال کیے جا رہے ہیں اور مختلف صورتیں بھی سامنے آ چکی ہیں۔ پچھلے سال جنوری 2022 میں ایک امریکی شخص کو دل کا اٹیک ہوا، اس کا دل ناکارہ ہو گیا، تو ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ ہم اس کا دل نکال کر خنزیر کا دل ڈال لیتے ہیں۔ سرجری کی گئی، پیوند کاری کی گئی اور پہلی دفعہ انسانی جسم میں خنزیر کا دل پیوند کیا گیا۔ تو اس موقع پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایک انسانی جسم میں ایک نجس جانور کا دل پیوند کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو آج کے سیشن میں ہم اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آگے چلنے سے پہلے میں ایک چیز کی وضاحت یہ کر لوں، یہ جو مسئلہ ہے یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جو سب صالحین کے دور میں موجود نہیں تھے، تو اس لیے فقہ کے اندر اس حوالے سے کوئی متعین حکم آپ کو نہیں ملے گا۔ تو ہم شریعت اسلامی کے عمومی مزاج، اصول شریعت اور دلائل کی بنیاد پر ہی فیصلہ کر پائیں گے کہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اب ہم سب سے پہلے شریعت اسلامی کے مزاج کو سمجھتے ہیں، اس کے اصول کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علاج سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جسم عطا کیا ہے یہ اس کی امانت ہے، تو اس امانت کی حفاظت کرنا، نگہداشت کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ اور حفاظت و نگہداشت میں علاج معالجہ بھی شامل ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علاج معالجہ کرانا بہت ہی ضروری ہے اور سنت طریقہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند لوگ تشریف لائے اور انہیں عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم علاج معالجہ کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندو علاج کیا کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بھی کوئی فرد بیمار ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریرہ بنانے کا حکم فرماتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کی طرف خصوصی توجہ دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد، کلونجی اور اس طرح کی بہت سی چیزیں لیا کرتے تھے کہ تاکہ مختلف امراض کا علاج کیا جا سکے۔ تو اس لحاظ سے علاج کے طور پر اگر کوئی عمل کیا جائے تو وہ انتہائی مؤثر بھی ہے، درست بھی ہے اور سنت طریقہ بھی ہے۔ اور دوسری بات، علاج کے طور پر حرام اشیاء کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی علاج معالجے کے لیے ضرورتاً اگر کوئی حرام شے کا استعمال کی جائے تو وہ جائز ہے۔ ایک قبیلے کے لوگ مدینہ میں حاضر ہوئے، تو مدینہ میں وہ کافی عرصہ رہے، تو مدینہ کی ہوا ان کے لیے موافق نہ تھی، تو وہ بیمار پڑ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو صدقے کے اونٹوں کے باڑے میں بھیج دیا اور فرمایا کہ وہاں جا کر آپ اونٹوں کا دودھ بھی پیو اور پیشاب بھی پیو۔ تو اس سے بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ چونکہ پیشاب تو حرام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ علاج کے طور پر ان کو یہ حکم فرمایا تھا، تو علاج کے طور پر آپ حرام اشیاء کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جنگ کے دوران ایک صحابی کی
नाक कट गई तो उन्होंने चांदी की नाक बनवा के लगा ली, लेकिन उसकी वजह से उनके नाक में थोड़ी सी बदबू पैदा हो गई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को हुक्म दिया कि आप ये चांदी की नाक छोड़कर सोने की बनवा लें। तो उस सहाबी ने जब सोने की नाक बनवा ली तो उनके जो बदबू थी वो ख़त्म हो गई। तो चूँकि सोना मर्द के लिए हलाल नहीं है, हराम होता है, तो इलाज के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की जो नाक थी वो बनवाने का हुक्म दे दिया। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि इलाज के तौर पर हम हराम अशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ज़रूरतन करेंगे, इसको आप आदत नहीं बना सकते। फिर तीसरी चीज़ कि इसरारी कैफियत में कुछ हराम अशिया का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यानी इस्लामी शरीयत का ये एक बेहतरीन खासा है कि वो इंसानियत की मजबूरी को मद्देनज़र रखता है। यानी ऐसा नहीं होता कि इंसान बहुत ज़्यादा मजबूर हो और इस्लाम इस हवाले से उसको जो है ना कोई गुंजाइश न दे। कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर मुर्दार को, खून को, खंजीर को हराम करार दिया गया है, लेकिन साथ ही फरमा दिया फमान गैर बागी, यानी ऐसा बंदा कि जो मजबूर हो जाए, जो मुस्तरब हो जाए और वो बागी भी ना हो, वो हद से बढ़ने वाला भी ना हो, तो वो ये यानी आप कह सकते हैं कि मुर्दार को, खून को या खंजीर को इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसा बंदा कि जो यानी इस हद तक बीमार हो चुका हो कि मौत हया के कश्मकश में हो, तो वो ऐसा अमल कर सकता है, और वो अगर किसी हराम जानवर का कोई उज़्व लगाना चाहे तो लगा सकता है। फिर एक और बात भी कि इस्लामी शरीयत में जो मुख्तलिफ शरई अहकाम दिए गए हैं, तो उनके कुछ मकासद हैं जिनको आप मकासद शरीयत कहते हैं, और वो मकासद शरीयत 5 हैं। यानी दीन की हिफाजत है, अक़ल की हिफाजत है, नस्ल की हिफाजत है, माल की और जान की हिफाजत है। यानी जान की हिफाजत भी ये मकासद शरीयत में से है। यानी शरीयत का मकसद ये है कि इंसानी जान की हिफाजत की जाए, तो इसको भी मद्देनज़र करते हुए आप कह सकते हैं कि इंसानी जान की हिफाजत के हवाले से अगर कोई कदम उठाया जाता है, कोई मुर्दार या किसी हराम जानवर को उज़्व लगाया जाता है, तो वो जायज़ होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है आप सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप इस हवाले से कोई क्वेश्चन करना चाहें, कोई सवाल करना चाहें, या आपके ज़हन में कोई ऐसी कोई बात हो, तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं। शायद अगली वीडियो आपके सवाल का ही जवाब हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।